بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی قوم کے بارے میں ہم جو اس کے امراض کا مطالعہ کر رہے ہیں، آج اس میں ہم اس بات کو زیر بحث لائیں گے، اس مرض کو، کہ ہم دوسروں کے سہارے کا انتظار کرتے ہیں۔ قوم کی اندر بہت سارے کہہ لیجیے کہ بہت بڑا حصہ ایسا ہے قوم کا کہ جو اپنے بل بوتے پر کام کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ اس کو دوسروں کے سہارے کی توقع ہوتی ہے، وہ انتظار کرتا ہے اور اپنی زندگی برباد کرتا ہے۔ حالانکہ آدمی کو خود اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیے راستے خود نکالے، اور جب راستے خود نکالتا ہے آدمی تو وہ ہو سکتا ہے دیر کر دے، لیکن وہ بہرحال کسی موقع پر کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے اکثر نوجوانوں کو دیکھا ہے جی کہ میرے پاس چونکہ پیسے نہیں ہیں اس لیے میں کام نہیں کر سکتا، فلاں میرے چچا ہیں وہ اگر مدد کر دیں تو یہ ہو جائے گا، فلاں اگر میرے ساتھ معاملہ کر دے تو یہ ہو جائے گا۔ تو وہ اسی توقع کے ساتھ اپنی زندگی کو انتظار کے کھاتے میں ڈال کر چلتے رہتے ہیں۔ سرکاری کوئی موقع مل جائے تب ہو جائے گا، فلانا ہو جائے تب ہو جائے گا۔ تو یہ جو دوسروں کے سہارے کی توقع ہے، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ میری قوم کے نوجوانوں میں ہے، بلکہ یہ حکومت میں بھی ہے۔ جو لوگ حکومت میں آتے ہیں وہ بھی دوسرے سہاروں کی پہ انحصار کرتے ہیں۔ مثلا پاکستان اس وقت جس کرائسس سے گزر رہا ہے، اس میں اپنے کیا ریسورسز ہو سکتے ہیں، ہم اپنے لوگوں سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کرائسس سے نکلنے کے لیے، نہیں سوچا جاتا، بلکہ دوسری قوموں سے قرض لینے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، دوسرے لوگوں سے IMF سے قرض لینے کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اسی ذہن کی غمازی کرتا ہے ہمارا پورا معاشرہ کہ بس ہم نے دوسروں سے لینا ہے اپنے، چنانچہ قرض لینے والا دراصل دوسروں کے سہارے پر جیتا ہے۔ قرض لیے بغیر بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی قرض نہیں لیا ہوگا، وہ اس طرح سے ہی گزارا کر لیتے ہیں۔ وہ اپنی بعض تمناؤں کو کچل دیتے ہیں، وہ بعض اوقات اپنی ضرورتوں کو کچل دیتے ہیں، بعض اوقات اپنی ہونے والی ترقی کو روک لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میں اپنے بل بوتے پر آگے بڑھوں گا تاکہ کسی کے آگے مقروض ہو کر آدمی ذلیل نہ ہو۔ تو یہ وہ جذبات تھے جو ہمارے ہاں ہوتے تھے، لیکن اب یہ نہیں ہے۔ اب ہم اس کو بالکل عام طریقے پر جائز چیز سمجھتے ہیں، پسندیدہ چیز سمجھتے ہیں کہ دوسروں کا سہارا لے کر چلیں۔ میری قوم کے ہر فرد کو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر سلوشن نکالنے کا انسان بنے۔ اس کو پتہ ہو کہ میرے پاس کیا راستے ہیں، اس کو پتہ ہو کہ میں کس راستے پر چل سکتا ہوں، میری اپنی صلاحیتیں کیا ہیں، میں کیا کام کر سکتا ہوں، میرے پاس جو 5-10 روپے ہیں ان کی بنیاد پر میں کیا کر سکتا ہوں۔ ایک مضمون بڑا اچھا میں نے پڑھا، ہندوستان میں ایک ماچس کی فیکٹری کے مالک ہیں جو بہت بڑے ہیں، سرمایہ کار ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز بتایا کہ اس طرح سے تھا کہ وہ کسی ماچس کی فیکٹری میں کام کرتے تھے، مزدوری۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں گھر آیا تو آ کر اپنی ماں سے کہا کچھ کھانے کو ہے، تو یہ 70s کی بات ہے، 1970s کی۔ تو والدہ نے کہا کہ نہیں گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ 2 آنے یعنی 12 پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو تم لے جاؤ، کچھ میرے لیے بھی لے آنا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ 12 پیسے کا کیا آئے گا، تو کہتے ہیں میں نے کیا کیا کہ سوچا کہ اب میں کیا کروں۔ تو کہتے ہیں میں نے 5 پیسے کی برف لی، گھر سے ایک بالٹی، ایک وہ ٹونگا سا اور ایک گلاس لیا، اور سینما ہاؤس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا جب فلم کا شو ختم ہونے والا تھا۔ تو گرمی کا کہتے ہیں موسم تھا، تو میں نے لوگوں کو ٹھنڈا پانی پلایا، اس 5 پیسے سے 5 روپے بن گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے سمجھا کہ 5 پیسوں کو 5 روپے میں کیسے بدلا جا سکتا۔ پھر یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے 5 پیسے کی برف لے کر پانی بیچا، وہ اب ایک بڑی فیکٹری کے مالک۔ تو یہ زندگی اس طرح سے ہی اسی جدوجہد کا نام ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ ہر آدمی اس طرح سے کامیاب ہو جائے، لیکن بہرحال وہ بے روزگار نہیں رہے گا، وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا، اس کو کم از کم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ حالت تو
آئی جائے گی اگر کوئی آدمی اپنے لیے خود اپنے بل بوتے پر فیصلے کرنے لگ جائے، حل تلاش کرنے لگ جائے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی دولت دی ہوئی ہے، ہر انسان کو۔ وہ پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، وہ اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کی 2 آنکھیں ہیں، اس کے 2 ہاتھ ہیں، اس کے 2 پاؤں ہیں، جن کے ذریعے سے وہ چل سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، کام کر سکتا ہے۔ اس کے پاس ایک بڑا شاندار دماغ ہے۔ جو ان چیزوں میں محروم ہوتا ہے اس کو صحیح معنی میں محروم کہنا چاہیے، لیکن جیسے ہی وہ کسی ایک چیز میں محروم ہوتے ہیں تو دوسری چیز طاقتور ان کو مل جاتی ہے۔ لیکن بہرحال جو ہینڈی کیپڈ لوگ ہیں ان کو بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی محروم لوگ ہیں، کیونکہ ان کی آنکھیں کام نہیں کر رہی یا ہاتھ کام نہیں کر رہے تو وہ واقعتاً معذور لوگ ہیں۔ لیکن جن کی ساری چیزیں تندرست ہیں اور وہ صرف اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ کوئی دوسرا ہمیں سہارا دے، تو یہ بات درست نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، صحت مندانہ نہیں ہے۔ اس سے قوم اپاہج ہو کر رہ جاتی ہے، معذور ہو کر رہ جاتی ہے، اسے بیساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ وہ نارمل انسان ہوتا ہے۔ تو نارمل انسان کو بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہم نے ایک بڑی نسل ایسی تیار کی ہے جو بیساکھیوں کے سہارے جیتی ہے۔ اس کے محرکات میں میرے خیال میں ایک بڑی چیز ہمارے ہاں ایک زمانے میں پورے اداروں کو نیشنلائز کر دیا گیا تھا۔ نیشنلائز کرنے سے ہم سارے کے سارے پرائیویٹ اداروں کے بجائے سرکاری اداروں کے ملازم ہو گئے۔ اب سرکار نے کمانا ہے، ہم نے جاب کرنی ہے۔ سرکار نے پیسہ تخلیق کرنا ہے اور ہم نے وہاں تنخواہ لینی ہے۔ اس سے وہ ہمارے اندر کا وہ جذبہ ختم ہوا جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں نے کمانا ہے، میں اپنے بل بوتے پر کھڑا ہوں گا، نہیں اب میں دوسروں کے بل بوتے، میں دوسروں کے ہاں جاب کرنی ہے۔ چنانچہ ہماری پوری قوم کی ایک بڑی تعداد ملازمت کو پسند کرتی ہے، جاب کرنے کو پسند کرتی ہے، وہ اپنے کام کرنا پسند نہیں کرتی۔ وجہ وہی ہے کہ دوسروں پر میں کیسے کما لوں گا، میں کیسے یہ کر لوں گا۔ حالانکہ یہ زمین جس طرح پرندوں کو کھانا فراہم کرتی ہے اسی طرح انسانوں کو کرتی ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ اس میں دھکے بھی کھانے پڑ سکتے ہیں، اس میں مشکلیں بھی آ سکتی ہیں، اس میں خطرے بھی ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال راستہ ایک ہی ہے کہ ہمیں خود انحصاری کو اختیار کرنا ہے، دوسروں کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے، دوسروں کا انتظار نہیں کرنا ہے، دوسروں سے تعاون لینے کی توقع نہیں رکھنی ہے، بلکہ مسلسل یہ کوشش کرنی ہے کہ میں اور آپ اپنے بل بوتے پر کھڑے ہو جائیں، اپنے بل بوتے پر اپنے مسائل کو حل کریں۔ دوسروں کا سہارا ہمیں اس وقت لینا ہو جب ہم بیساکھی کی واقعی ضرورت ہو، اس وقت دوسروں کا سہارا لیں جس وقت ہمیں واقعی کسی مدد کی ضرورت ہو۔ وگرنہ دیکھیے ہماری قوم کے اندر جو ترقی کی رفتار ہے وہ بہت کم ہے، کیونکہ ہم دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ ایک ادارے میں کام کرتے ہیں، وہ جتنا ہمیں کام اسائن کیا جاتا ہے اتنا کر کے آ جاتے ہیں، بعض اوقات اتنا بھی نہیں کرتے۔ تو یہ اب جو مزاج بن گیا جاب کرنے والی ذہنیت کا اور کام دوسروں کا انحصار پر کرنے والی جو ذہنیت ہے، یہ بہت ہی نقصان دہ ہے ہر فرد کے لیے، ہر گھرانے کے لیے۔ وہ قومیں جن کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، یعنی ان کو نیشنلائز نہیں کیا گیا، ان قوموں کے اندر ترقی کی رفتار ہم سے بہتر ہے، اور وہ اپنے بل بوتے پر جینا سیکھتے ہیں، اپنے حل نکالتے ہیں، اپنی مشکلات کا خود حل کرتے ہیں۔ اس میں مشورہ ہوتا ہے، اس میں ایک دوسرے سے مدد ہوتی ہے، وہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن بہرحال انسان لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ خود کام کر رہا ہے، نہ کہ وہ دوسروں کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے باوجود یہ ممکن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا رزق نہ کھولے، لیکن بہرحال دیکھنے والا کہے گا کہ آپ آدمی محنت تو کر رہا ہے، وہ اس کے اوپر یہ اعتراض نہیں کرے گا کہ یہ نکمہ ہے، یا ایسا نہیں کہہ سکتا۔ وہ پوری محنت کر رہا ہوگا، پوری دیانتداری سے کام کر رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کسی نہ کسی حد تک کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں تو دنیا میں عزت ضرور مل جاتی ہے اس کو کہ بھئی آدمی کام کرنے والا ہے، محنتی ہے۔ تو یہ جو جذبہ ہے ہمارے اندر کہ ہم دوسروں کے اوپر انحصار کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اندر ایک مرض کے طور پر ہے۔ اس کو کہہ لیجئے کہ سماجی مرض ہے، معاشی مرض ہے، جس میں ہماری ایک بڑی تعداد مبتلا ہے۔ اس میں ایک اور ہمارا نظام تعلیم بھی اس کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں کمانے کے لیے، جب بچے پڑھ جاتے ہیں تو وہ کماتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ میٹرک کر لیتے ہیں یا ایف اے کر لیتے ہیں یا بی اے کر لیتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں،
میں پڑھا لکھا ہوں تو اب میں گھٹیا کام کیسے کر سکتا ہوں، حالانکہ کام کوئی گھٹیا نہیں ہوتا، لیکن ذرا ایسی جاب جو ڈرٹی جابز ہوتی ہیں یا ایسی جاب جو جس میں کوئی عزت نہیں معاشرے میں. ہمارا معاشرہ بھی چونکہ پیشے کو عزت دینے والا معاشرہ ہے، حالانکہ پیشہ کوئی عزت کی چیز نہیں ہے، نہ وہ بے عزتی کی چیز ہے، لیکن بہرحال وہ ایک مرض اس کی وجہ سے ہی پیدا ہو جاتا ہے کہ اب اسکول کالج کی جگہ تک چلے جانے والا بچہ جس نے بڑی مشکل سے ایف اے پاس کیا ہوگا، بڑے مشکل سے بی اے کیا ہوگا، اب اس کو آپ کاروبار نہیں کروا سکتے، اس نے اب جاب ہی کرنی ہے. یہ ایک عجیب ذہنیت ہم نے پیدا کرتے ہیں اپنے اسکول اور کالج میں، اپنے نظام تعلیم میں، کیونکہ یہ نظام بنا اس لیے تھا کہ کلرکس تیار کیا جائیں، تو وہی کرتے رہتے ہیں. تو جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں وہ تعلیمی میدان میں آگے نکل جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ جو مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس پہلو سے جانچنا ہے اور اپنے بچوں کو اس پہلو سے تیار کرنا ہے کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہونا سیکھیں اور دوسروں کا سہارا صرف اسی وقت لیں جب واقعتاً ان کی ٹانگ لڑکھڑا جائے، جب واقعتاً ان کی آنکھیں کام نہ کریں، جب واقعتاً ان کے ہاتھ کام نہ کریں. اس سے پہلے انہیں اپنے ہی بل بوتے پر کام کرنا ہے. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.